الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں یہی لکھا ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، یہی سیدھا دین ہے۔
بس تم ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین کو اسی طرح مل کے اور ہر حال میں قتل کرو جس طرح وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور تمہیں ہر حال میں اور جڑ کے قتل کرتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں یکم محرم الحرام کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، جو اگرچہ موضوع مکمل نہ ہو سکا، اور خیال تھا کہ آج شہادت فاروقی کا معاملہ اور واقعہ میں بیان کر دوں گا، لیکن ماحول اور وقت کے حساب سے عاشورہ بالکل سر پہ آ گیا، اور ہم عاشورہ کے بارے میں یعنی 10ویں محرم کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ 10ویں محرم کو کس طرح سے گزارنا ہے اور اس کا عقیدے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درمیان بھی گہرا ربط ہے، اور یہ بات میں ہمیشہ آپ لوگوں سے عرض کیا کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جو ہماری تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہماری تاریخ کا جو سب سے زیادہ کریٹیکل پوائنٹ ہے، جس کے بعد ہماری تاریخ کا دھارا بدلا، وہ شہادت حسین نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو ایک تسلسل ہے واقعات کا، اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جس کے بعد تاریخ کا دھارا بدلا، بلکہ صحیح معنوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اس کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت حسین ہو یا شہادت فاروقی ہو، یہ ساری شہادتیں ان سازشوں کا نتیجہ ہے جو کچھ غیر مسلموں نے مسلمانوں کا لبادہ اڑ کر، مسلمانوں کے اندر شامل ہو کر وہ سازشیں کی، جس کے نتیجے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ بھی شہید ہوا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شریف النفس خلیفہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تسلسل آگے بڑھتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی تسلسل کا نتیجہ ہے۔ پھر یہ آگے بڑھتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، ان کو جو زہر دیا گیا، وہ بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ جو 61 ہجری میں ہونے والا واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، یہ بھی اسی تسلسل کا ایک مرحلہ ہے اور اسی کا تسلسل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا ایک مجوسی تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز اس کا نام تھا۔ ابو لولو اس کی کنیت تھی۔ تھا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام۔ اس نے آ کے بظاہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے ایک شکایت کی تھی اپنے آقا کی کہ میرا آقا
مجھ سے جو مزدوری لیتا ہے، مجھ سے جو مزدوری کرواتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں مجھ سے جو ٹیکس وصول کرتا ہے، کیونکہ میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھ سے زیادہ لیتا ہے، تو آپ میرے آقا سے کہیں کہ وہ مجھ سے کم لیا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا لیتا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم روزانہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں 3 کام کرتا ہوں، نقاشی کا کام بھی کرتا ہوں، نجاری کا کام بھی کرتا ہوں، اور آہنگری کا کام بھی کرتا ہوں، یعنی میں لکڑی کا کام بھی جانتا ہوں، لکڑی کا کام بھی کرتا ہوں، اور پتھروں کو تراشنا یہ کام بھی کرتا ہوں، اور پھر نقش و نگار بنانا وہ بھی مختلف چیزوں کے اوپر یہ بھی میں جانتا ہوں، گویا بڑا صاحب فن آدمی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اتنے کام کرتے ہو تو 2 درہم تو کوئی یومیہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو تمہارا آقا گویا ٹھیک ہی لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اسی گفتگو کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے صاحب فن آدمی ہو تو تم یہ بھی کر سکتے ہو، ایسا کرو کہ ایک ہوا سے چلنے والی چکی بناؤ، تو تم کر سکتے ہو تو ہوا سے چلنے والی ایک چکی بھی بناؤ۔ وہ جاتے ہوئے کہتا ہے چکی تو میں ایسی بناؤں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ فرما دیا کہ تھا کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، تو گویا وہ کوئی اپنے آقا کی شکایت لے کے نہیں آیا تھا، ایک پلاننگ تھی، ایک سازش تھی، اس سازش کا وہ حصہ تھا۔ اس کا پھر اظہار اور طریقے سے بھی ہوا۔ البتہ شہادت کے لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سال بہت سارے جو شواہد ہیں یا بہت سارے آثار نظر آ رہے ہیں۔ مثلا خواب کے اندر ان کو نظر آیا جب یہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں یہ نظر آیا کہ ایک مرغا ہے، اس نے میرے سر کے اوپر 2 ٹھونگے ماری، اور اس پر بھی مختلف محبرین نے تعبیر کی، وہ یہی تھا کہ آپ کی شہادت کی طرف اشارہ، اور خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر یہی کی کہ شہادت کی طرف اشارہ۔ بہرحال وہ شخص جو ناراض ہو کے گیا تو اس کے 2-3 دن بعد ہی، بعض روایات کے مطابق 28 ذی الحج تھی اور بعض روایات کے مطابق 26 ذی الحج تھی، 23 ہجری، اس نے فجر کی نماز کے وقت آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کر دیا۔ بہت گہرا زخم لگا، آپ نماز میں تھے، نماز کے دوران اس نے وار کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے کوئی 10-12 لوگ اور بھی زخمی کر دی، اس کو پکڑتے پکڑتے اور لوگ بھی زخمی ہوں۔ بالآخر اس نے جب یہ دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا وہی اور خودکشی کر لی اور مار دی۔ گویا اس نے ثبوت ختم کر دیا کہ اس کو بھیجا کس نے تھا، وہ کس سازش کا شاخسانہ تھا، اس نے ثبوت ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد 3 دن زندہ رہے۔ آپ کی شہادت ہوئی ہے 1 محرم الحرام۔ یہ جو 3 دن ہیں اس میں بڑی گفتگو رہی، یہ بھی رہی کہ آپ کا جو جانشین کون ہونا چاہیے، بعد میں خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مختلف طرح کی گفتگویں رہیں۔ اس میں 2 لوگوں نے گواہی دی کہ یہ جو خنجر ہے، خنجر وہ خاص قسم کا تھا جس سے اس نے حملہ کیا، وہ 2 دھاری، اس کو کتابوں والے لکھتے ہیں 2 دھاری خنجر تھا۔ وہ 2 دھاری اس طرح سے تھا کہ درمیان میں اس کی مٹھی تھی، ادھر بھی اس کا پھل تھا، اس کے دوسری طرف بھی پھل تھا، اوپر بھی پھل ادھر بھی پھل، تو درمیان میں اس کی مٹھی تھی، تو گویا وہ دونوں طرف سے وار کیا جا سکتا تھا، ادھر سے بھی وار کیا جا سکتا تھا، ادھر بھی وار کیا۔ اسی وجہ سے جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس نے بہت سارے لوگوں کو زخمی کر دیا، وہ جدھر مارتا تھا وہ لوگ زخمی ہوتے چلے جاتے تھے۔ اس پر جو ہے وہ
دو الگ الگ گواہیاں آئیں. ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ خنجر 3 لوگوں کے پاس دیکھا، 3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان تینوں کے پاس یہ خنجر تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس خنجر کو کیا کرنے لگے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہم اس خنجر سے گوشت کاٹیں گے. تو یہ کہہ کے کہتے ہیں میں تو چلا گیا اور بعد میں دیکھا کہ وہ وہی خنجر تھا جس خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ آور ہوا. اور وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک تو یہی تھا ابو لولو فیروز، اور دوسرا شخص تھا ہرمزان، اور تیسرا جفینہ. تینوں اجمی غلام تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی پیچھے سازش تھی کہ جس نے ان تینوں کو خریدا تھا اور ان تینوں کو اس میں شامل کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے. اسی طرح ایک اور صحابی نے بھی گواہی دی کہ میں بھی گزرا تھا کہ یہ تینوں لوگ کھڑے تھے اور اچانک میں جب ان کے پاس سے گزرا تو ایک خنجر گرا ان کے درمیان اور یہ سب لوگ ٹھٹک گئے. تو میں نے دیکھا اس کے خنجر بھی تھا، تو وہ خنجر 2 دھاری تھا. دکھاؤ جس خنجر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا ہے وہ کیسا خنجر ہے. تو وہ دکھایا گیا تو اس نے کہا یہی خنجر. تو گویا 2 گواہیاں آ گئیں اور یہ طے ہوا کہ ہرمزان اور جفینہ اور ابو لولو فیروز ان تینوں نے مل کے کوئی سازش کی. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں سن رہے تھے. عبید اللہ بن عمر جو چھوٹے بیٹے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کو تو اتنا غصہ آیا، ان کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد کو جو شہید کرنے والے ہیں وہ 3 غلام ہیں، اجمی غلام، اور ان میں سے ایک نے تو اپنا خاتمہ خود کر لیا اور باقی 2 زندہ ہیں. انہوں نے آؤ دیکھا نہیں تاؤ دیکھا، جا کے باقی دونوں کو بھی قتل کر دیا. اس پر پھر وہ پکڑے گئے. پھر عبید اللہ بن عمر کو پکڑ کے قید کر دیا گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ عبید اللہ بن عمر قید رہے گا، جو میرے بعد آنے والا خلیفہ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا کیا کرنا. وہ جو بھی سزا دے، جو بھی فیصلہ کرے اس کو سزا دے. البتہ قید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود کروائی. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اللہ. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سازش کو پروب کیا جاتا. ان تینوں کے پیچھے کون ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پروب نہیں کیا، بلکہ آپ نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں کی، ان کا والی وارث تو تھا کوئی نہیں، تو ان کی دونوں کی دیت جو ہے وہ ادا کر کے اپنے پلے سے، اپنے جیب سے دیت ادا کی اور ان کو حضرت عبید اللہ بن عمر کو جو ہے اس معاملے سے فارغ کر دیا، ان کو معاف کر دیا. تو اب عبید اللہ بن عمر بھی رہا ہو گئے اور وہ ان کی دیت بھی ادا ہو گئی اور کیس ختم ہو گیا. کسی نے اس بات کی تفتیش نہیں کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی وجہ کیا تھی اور اس کے پیچھے کون لوگ. اور یقیناً یہ کوئی اجمی سازش تھی. یہ اگر اس وقت اس کی تفتیش کر لی جاتی اور جو پیچھے اصل ہاتھ تھے ان تک پہنچ جایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری تاریخ اتنی بھیانک نہ ہوتی، ہماری تاریخ کے بعد میں آنے والے اتنے بڑے بڑے واقعات نہ ہوتے. لگتا یوں ہے کہ جن بدبختوں نے یہ طے کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے، ان کا خیال صرف یہ تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں، جتنی اسلام کو عزت مل رہی ہے، وہ شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی وجہ سے. لہذا انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے راستے سے ہٹایا. ان کا خیال تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ اپنے قدم جما نہیں سکے گا، یہ ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور پھر 6 سال گزر گئے خوشحالی کے، فارغ البالی کے، فتوحات کے، اسلام کی مضبوطی کے، امن و امان کے. پھر 6 سال گزر گئے. اس کے بعد پھر یہ سازش شروع ہوئی ہے
اور لگتا یہی یوں ہی ہے کہ اس سازش کا تعلق بھی اس سازش کے ساتھ تھا جو شہادت فاروقی کے پیچھے تھی. تو اس سازش کو شروع کرنے والا وہ ساری دنیا کو پتا ہے، ہر تاریخ نے لکھا ہے، ہر مورخ نے لکھا ہے، ہر ایک نے لکھا کہ یہ سازش شروع کرنے والا ابن سبا تھا. ابن سبا یہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے یہودی تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، یہ مدینہ کے اندر رہا اور اس نے مدینہ کے اندر ایک عرصہ تک مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ اسلام کو نقصان باہر رہ کر نہیں پہنچایا جا سکتا. اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھنا ضروری ہے. دوسری بات اس نے یہ محسوس کی کہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کا جو ویک پوائنٹ ہے، مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ دلوں کا قرب ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے خاندان کے ساتھ. لہذا اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا اور اہل بیت کی محبت کے نعرے کے ساتھ ساتھ اس نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہونے کا پہلی دفعہ اس نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، لہذا حضرت علی خلیفہ ہے، درمیان میں کوئی خلیفہ نہیں. لہذا آج تک جو جھگڑا ہم سنتے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ پہلا خلیفہ کون ہے اور خلیفہ بلا فصل کون ہے، یہ آج تک جو جھگڑا ہے یہ اصل میں اس یہودی النسل شخص کا پیدا کیا ہوا ہے اور اسلام کے اندر اس نے انتشار پیدا کیا اور آج تک ہم اس انتشار کا حصہ. اللہ اکبر. اور اس نے یہ سازش شروع کر کے پھر میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ اس نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے پورا ایک جال بنا اور جال بن کے بالآخر اس کا جو اس کی سازش تھی وہ کامیاب ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور پھر اسی کا تسلسل ہے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. گویا جو واقعات ہو رہے ہیں یہ واقعات تاریخ کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہو رہے ہیں. اور جو آیت میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. جو مہینے ہیں نا، مہینے یہ ان کی گنتی 12 ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ اس فی کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں 12 مہینے، اور یہ اس دن سے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے مہینے 12 ہیں. یہ ہے وقت کی گنتی. اللہ اکبر. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین. اب یہ مہینے اس دن سے ہیں جس دن سے کائنات پیدا ہوئی. اس سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے گا، یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وقت اس دن شروع ہوا. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا مکان اس دن شروع ہوا. جگہ، زمین، چیزیں اس دن بنی جس دن اللہ نے کائنات کو بنایا. گویا مکان بھی اس دن شروع ہوا، زمان بھی اس دن شروع ہوا جس دن اللہ نے کائنات بنائی. اور اللہ پھر خود کہاں ہے؟ اللہ خود اس مکان سے بھی باہر ہے، اس زمان سے بھی باہر. وہ پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا ہے. جس شخص نے یہ مائک بنایا، مائک بنانے والا نہ اس کے اندر ہے اور نہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس سے باہر ہے. اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کے ساتھ بنانے والے کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اللہ کا اس کائنات کے زمان و مکان سے کوئی تعلق نہیں. یہ زمان بھی اللہ کا بنایا ہوا، وقت اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن اللہ نے کائنات بنائی. اور خود اللہ وہ تو ازل سے ہے، اب تک رہے گا. اس دنیا میں
اس کائنات میں اگر کوئی ازل کی ڈیفینیشن ہو تو وہ اسی کائنات کے اندر ہوگی نا، اور اللہ اس سے بھی پہلے تھا، لہذا اس کائنات کی اگر کوئی ابد تک ڈیفینیشن ہو، اللہ کی ذات اس سے بھی پہلے تھی۔ لہذا وہ جو لوگ مختلف قسم کے شبہات پیدا کرتے ہیں، اللہ کب پیدا ہوا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، او بھائی یہ سارے معاملات ہیں، پیدا ہونا، پیدا کرنا، یہ سارے کائنات کی تخلیق کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں۔ وقت کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے، زمان کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے، مکان کا تعلق کائنات کے ساتھ، اور کائنات پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہذا اللہ کی ہر صفت کائنات سے باہر ہے۔ وہ کائنات کو پیدا کرنے والے ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ یہ مغالطہ بھی اس آیت سے دور ہوتا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس دن اللہ نے زمان بنایا، اس دن اللہ نے مہینوں کی گنتی بنائی، اور وہ 12 تھی، اور ان میں سے 4 حرمت والے تھے، یہ بھی اسی دن کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اسی دن جس دن اللہ نے کائنات پیدا کی، اسی دن طے ہو گیا تھا کہ 4 مہینے حرمت والے ہو گئے۔ اللہ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین۔ تو محرم حرمت والا مہینہ ہے، 3 مہینے مسلسل ہیں۔ بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین فرما دی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے جو ہیں وہ تو مسلسل ہیں، ذوالحج، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں حرمت والے یہ مسلسل ہیں، اور 1 مہینہ وہ فرمایا کہ وہ رجب مضر، وہ مضر کا رجب ہے، بین جمادہ و شعبان، وہ جو شعبان اور جمادی الاول جمادی الثانی کے درمیان ہے، رجب وہ 4تھا مہینہ وہ ہے۔ اس کو مضر کا مہینہ اس لیے فرمایا کہ جو ربیہ تھے نا، وہ اپنا حرمت والا مہینہ رمضان کو کہتے تھے، انہوں نے اپنا حرمت والا مہینہ رمضان بنایا ہوا تھا۔ اور ویسے بھی یہ ساری مہینوں کی گڑبڑ کرتے تھے سارے مشرکین عرب، انہوں نے گڑبڑ کی بھی تھی، اسی لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ مہینے 12 تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج زمانہ گھوم کے اپنی پہلی پوزیشن پر آ گیا۔ اور وہ گڑبڑ کیا کرتے تھے، وہ اس کو یہ جو شمسی سال ہے، شمسی سال کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی یہ مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سال کے دن بنتے ہیں 354 یا 355، اور جو دوسرا سال ہے اس کے سال کے دن بنتے ہیں 365، تو اس کے 10 دن کم بنتے ہیں، اور کچھ مہینے چلے جائیں، چلتے جائیں تو کچھ مہینوں بعد آپس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ لہذا وہ اس کو برابر لانے کے لیے کبھی سال کو 13 مہینے کا کر دیتے تھے، کبھی 14 مہینے کا کر دیتے تھے، مہینے بڑھا دیے تاکہ ہم برابر آ جائیں، اور مہینوں کے ساتھ یہ ہمیشہ یہ کرتے رہے۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، ان کے اپنے حساب سے جو مشرکین عرب نے بنائے ہوئے تھے، اس کے حساب سے بھی اس دن 9 ذی الحج تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حالانکہ انہوں نے اتنی گڑبڑ اس کے اندر کی ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج وہ زمانہ گھوم کے اسی جگہ پر آ گیا ہے، اور اب ترتیب جو ہے وہ درست ہو۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، اس کا تعلق کسی اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے نصف صدی بعد ہوا۔ پھر عاشورہ 10 تاریخ کو کہتے ہیں، ہر مہینے کی 10 تاریخ عاشورہ ہے، یعنی اس کو آپ لفظی طور پر عاشورہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو محرم کا عاشورہ ہے
یہ اس لیے معروف ہوا اور اس لیے اہم قرار پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھتے تھے، یہ اس لیے اہم ہو گیا۔ وگرنہ ہر مہینے کی 10 تاریخ عاشورہ ہے، آپ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہہ سکتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ اس لیے کہا کہ اس عاشورے کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ رکھا کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جو روزہ ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ گزشتہ پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ عاشورہ اہم ہو گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال میں اگر زندہ رہا لا صومن التاسع، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے، اب یہ 9 کا روزہ رکھوں گا، اس کے ساتھ نہ ہی ہے نہ بھی ہے۔ 9 کا ہی روزہ رکھوں گا یا 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، اس کے ساتھ نہ ہی ہے نہ بھی ہے، وہ ہم نے خود لگانا ہے۔ کیسے؟ کوئی قرینہ ہو تو ہم لگائیں۔ اس کا ترجمہ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کہ اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا ہی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کی بجائے 9 کا رکھوں گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے تو پھر اس کی دلیل چاہیے، اور اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا مطلب بھی ہے کہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ تو بظاہر دونوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کا معنی ہے 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اصل چیز تو عاشورے کا روزہ ہے، اصل چیز تو 10 کا روزہ ہے، اور 10 کے روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ثواب 9 کے روزے کا نہیں ہے، یہ ثواب 10 کے روزے کا ہے، کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے وہ اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اس کو یہ ثواب ملے گا کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو۔ اللہ، رہ گیا 9 کا روزہ، تو 9 کے روزے کا یہ ثواب نہیں۔ 9 کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ 9 کا روزہ تو اس لیے رکھا کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ یہودی رکھتے ہیں، ہم نے نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت فرمایا کرتے تھے، اور یہودیوں کی مخالفت کا کتنا ثواب ہے وہ 9 کے روزے سے ملتا ہے، وہ جتنا بھی ثواب ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ جو 10 کا روزہ رکھنا ہے وہ عمل ہے، 10 کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اس کا ثواب بھی متعین ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ رہ گئی بات 9ویں کے روزے کی، تو یہ معاملہ عقیدے کا ہے۔ یہودیوں سے مخالفت کرنی ہے عقیدے کی وجہ سے، اور جو روزہ عقیدے کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے اس کا ثواب 10ویں کے روزے سے کہیں زیادہ ہے۔ کتنا ہے یہ اللہ جانتا، لیکن اس کا ثواب 10ویں کے روزے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے 9 کا بھی رکھنا ہے، اس کا معنی ہے 9 کا بھی، کیونکہ اصل تو عاشورہ ہے، 10 کا روزہ ہے، لہذا 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس واقعے نے جنم لیا، جو واقعہ وقوع پذیر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے نصف صدی بعد اس کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا۔ اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق؟ اور دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا تھا، اور جو چیز بعد میں دین میں شامل کی گئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بھئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، واقعات کے اثرات ہوتے رہتے ہیں. شہادت حسین کے اثرات ہوئے، شہادت علی کے اثرات ہوئے، شہادت عثمان کے اثرات ہوئے، شہادت حسن کے اثرات ہوئے، شہادت فاروقی کے اثرات ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا. تو 10ویں محرم کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ صرف اتنا تعلق ہے کہ 10 کا روزہ رکھنا، اس کے علاوہ دین کا کوئی تعلق نہیں. ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، مظلومیت کے عالم میں شہید ہوئے. اس نے امت پر اثرات ڈالے ہیں، لیکن اس کو یہ دین بنا دیا گیا. اس سے بڑا اور ظلم نہیں ہو سکتا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان فلا تظلموا انفسکم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا. ظلم تو کسی مہینے میں بھی نہیں کرنا، لیکن خاص طور پہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں اللہ کا حکم یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین پر عمل کرنے، صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.